اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طوائف کی توبہ۔ شہر بصرہ میں ایک گانے والی طوائف کا شیوانہ نامی رہتی تھی، جس کا شہر بھر میں بڑا چرچا تھا، اور وہ بڑی بدکار عورت تھی۔ عمر کی ہر محفل میں وہ شریک ہوتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی لونڈیوں کے ہمراہ کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک مقام سے اسے بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز آئی۔ شیوانہ حیران ہوئی اور سمجھی کہ شاید کوئی میت ہو گیا ہے۔ پھر تحقیق حاصل کرنے کے لیے اس مقام پر پہنچی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک مبلغ بہت بڑا اجتماع میں جہنم کی صفت اور خدا کے ہولناک عذاب کا ذکر کر رہے تھے، اور مجھے خدا کے خوف سے رو رہا تھا۔ شیوانہ پر بھی اس بیان پر گہرا اثر ہوا، اور وہ بھی خدا کے خوف سے کانپنے لگی، اور پھر کہنے لگی، کیوں حضور، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا خدا میری توبہ قبول کرے گا اور میرے گناہ معاف کر دے گا؟ وہ بولی، ہاں۔ شیوانہ نے کہا، مگر میرے گناہ بے شمار ہیں اور میں بڑی بدکار ہوں۔ مبلغ نے کہا، تم ہو، خدا کی قسم، اگر شیوانہ بھی توبہ کرے تو خدا اسے بھی معاف فرما دے گا۔ شیوانہ روتی ہوئی بولی، تو جناب سنیے، میں ہی بذات خود شیوانہ ہوں، اور آج سے سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کہ کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اس کے بعد گھر لوٹی اور اپنا سب لونڈیاں آزاد کر کے اپنا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا، اور خود عبادت میں مشغول ہو گئی۔ 40 سال تک زندہ رہی، اور سارا بصیرے میں عبادت و زہد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اللہ کی رحمت بہت ہی بڑی ہے۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لینے سے خدا تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مبلغ کو بھی چاہیے کہ وہ نرمی اور پیار کے ساتھ بیان کرے۔ اگر کوئی بیان سن کر متاثر ہو جائے تو اس پر خاص توجہ کریں، اور اس کی بات دھیان سے سنیں، اور انتہائی خندہ پیشانی سے اس کے ملاقات کریں۔ نیزہ نہایت ہی دل نشین پریا میں اس کو سمجھائیں۔ اس طرح توجہ کرنے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے سے شیوانہ کی طرح بے شمار پائی سماج میں پلنے والے انسان راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی بلکہ اس کی تمام نسلوں کی عاقبیت سنوار سکتی ہے، اور معمولی سی بد اخلاقی بھی کسی کا دل توڑ کر بلکہ اس کی نسلوں کی بھی عاقبیت خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ نرمی کو لازمی کر لو۔ ہمارے پیارے مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، نرمی کو لازمی کر لو اور سختی فحاشوں سے بچو۔ جس چیزوں میں نرمی ہوتی ہے اس کی زینت دیتی ہے، اور جس چیز میں جدائی کر لی جائے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ مزید ایک حدیث پاک میں آیا ہے، جو نرمی سے محروم ہوا وہ خیر بھلائی سے محروم ہوا۔ اور ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کی نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا اور آخرت کی خیر کا حصہ ملا۔ جو شخص نرمی کے حصے سے محروم ہوا وہ دنیا آخرت کی خیر سے محروم ہوا۔ تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو خبر نہ دوں کہ کون شخص جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے؟ وہ شخص کہ آسانی کرنے والے نرمی قریب سہل ہے۔ مومن آسانی کرنے والے نرم ہوتے ہیں، جیسا کہ نکیل والا اونٹ کو کھینچا جائے تو کھینچا جائے، اور چٹان پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے معاملے میں نہایت ہی جلالی تھے، مگر حقوق العباد کے معاملے میں بے حد نرم تھے۔ اس سلسلے میں بوستان سعیدی کی ایمان فروز حکایت پڑھیں اور ایمان تازہ کیجیے۔ ایمان افروز حقائق۔ حضرت شیخ مصلح الدین سید شرف الدین سعیدی اپنی کتاب
सुल्तान सईदी में फरमाते हैं कि रिवायत है कि एक फ़कीर मदीना मुनव्वरा की एक मुबारक गली में बैठा था। इत्तफाकन अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी तरफ गुजरे और बेतअज्जुब में फ़कीर के पाँव पर पाँव पड़ गया। फ़कीर नाराज़ होकर चला, ऐ शख्स क्या तू अंधा है? हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमाल मेहरबानी से जवाब दिया, भाई अंधा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझसे कसूर ज़रूर हुआ है, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। ये हकायत बयान करते हुए हज़रत शेख सईदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, बुज़ुर्गों का इखलाक किस कदर पाकीज़ा था। मुकाबिल कोई कमज़ोर होता तो उनके लहजे में नरमी आ जाती। सच है कि हर बुलंद मर्तबा शख्स मुनसिर मिलाज और दूसरों की दिलजोई करने वाला होता है। इसकी मिसाल तो उस दरख्त की सी होती है जिस पर जितने ज़्यादा फल आते हैं उसकी शाखें उस कदर झुक जाती हैं। जो खुश नसीब कमज़ोरों के साथ नरमी और मुरव्वत का बर्ताव करते हैं वो क़यामत के दिन शाद व फिरहान होंगे, लेकिन मज़ूरों को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। इंसानी ताकत वर हो, बाख्तियार हो और फिर किसी कमज़ोर की झड़की सह ले, यही तो कमाल दर्जे का हुस्न इखलाक है और इसलिए इस नेकी का बहुत ज़्यादा अजर है। इस हकायत में हज़रत सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बुर्दबादी और तहम्मुल की अज़मत ज़ाहिर करने के साथ साथ उनकी अज़मत की तरफ भी इशारा किया है। ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तमाम सीरत निगारों ने तस्लीम की है कि आपकी तबीयत जलाली थी। इस्लाम कबूल करने से पहले आप किसी मामूली सी बात भी बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद तबीयत की सख्ती में नरमी और खलीफा बनने के बाद नरमी हलीमा में तब्दील हो गई, जिसकी झलक इस हकायत में नजर आती है। एक हदीस पाक में आता है, ईमान में ज़्यादा कामिल वो है जिसके इखलाक अच्छे हों, और एक हदीस पाक में आता है, मोमिन धोखा खा जाने वाला होता है, यानी अपने कर्म की वजह से धोखा खा जाता है, ना कि बेअक्ली से, और फाजिर धोखा देने वाला नालीम यानी बद इखलाक होता है। अपने मुसलमान भाइयों की खैर ख्वाही भी हुस्न इखलाक का एक हिस्सा है। हमारे बुजुर्गों के पेश नज़र हर हाल में दूसरे इस्लामी भाइयों की भलाई और खैर ख्वाही होती है और इसके जज्बातियत के तहत किसी भी किस्म की कुर्बानी पेश करने से दरेख ना करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल अहमद जानी को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम।